اقبالیات کے نقوش، ڈاکٹر سلیم اختر۔ اس کتاب میں وہ تمام مقالات فراہم کیے ہیں جو اقبال کے متعلق 1938 تک یعنی اقبال کی زندگی میں لکھے گئے تھے۔ عجیب شے ہے صنم خانہ امیر اقبال، میں بت پرست ہوں رکھ دی یہیں جبی میں نے۔ یہ درست ہے کہ تنقید تخلیق کے بعد جنم لیتی ہے۔ اقبال اپنے خیالات میں اظہار کرتے ہیں، شاعری کے فن کی باریکیوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے وقت نہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ خیالات میں انقلاب پیدا ہو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اسپین کے باشندے ایک نسل، ایک زبان اور ایک مذہب اور ایک قوم رکھنے کے باوجود اقتصادی مسئلوں کے اختلاف پر ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے تمدن کا نام و نشاں مٹا رہے ہیں؟ علامہ اقبال اہل مشرق کے دل میں اعلیٰ انسانی مقاصد کی لگن پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دنیا کی نظروں میں حاصل کر سکیں۔ اہل مشرق کو بیدار کرنے اور آمادہ کرنے کے لیے علامہ اقبال نے شاہین اور باز کی تشبیہوں میں وہ اشارات سے کام لیا ہے جس سے وہ عمل کے لیے اکساتے ہیں۔ جس قوم کو آرام اور آسائش کی زندگی حاصل ہو اور اس کا دل آرزو کی خلیج سے محروم ہو، وہ بہت جلد کسی قوم کی سیرت رکھنے والی تازہ دم قوم کا شکار بن جاتی ہے۔ اقبال ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوا جب کہ مشرق و مغرب میں زندگی اور اس کے مختلف شعبوں میں عجیب و غریب انقلاب نمودار ہو رہے تھے۔ مشرق کی جہانگیری ختم ہو رہی تھی اور مغرب کی سیاسی اور فکر کی فتوحات کا سکہ ہر سمت زوال اور پستی کا احساس پیدا ہو گیا۔ مشرق کی اس بے چارگی کے احساس نے اقبال کے دماغ میں خیالات کی ایک نئی بستی کی بنیاد رکھ دی تھی۔ بعض لوگ اقبال پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اقبال کا سیاسی نصب العین اکثر بدلتا رہتا ہے اور اس کے افکار میں اوقات کے ساتھ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ اقبال کسی زمانے میں ہندوستانیت کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے جس سے متاثر ہو کے تصویر درد، ترانہ ہندی، نیا شوالا، ہندوستانی بچے کا قومی گیت جیسی قومیت آفرینی اور وطنیت سے لبریز نظمیں لکھتا ہے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اس کے خیالات میں انقلاب پیدا ہوتے ہیں اور اس وطنی عقیدت سے بیزار ہو کے بلاد اسلامیہ، ترانہ ملی، خطاب جوانان اسلام، شکوہ اور جواب شکوہ اور اس قسم کی سینکڑوں نظمیں ملتی ہیں۔ اس اعتراض کی صداقت سے انکار تو یہ ہے کہ تہذیب فرنگ کی تابانی کے سامنے بڑے بڑے خودی آشنا اور خود آشنا بھی آ کے نیچے کر لیتا ہے۔ اقبال بھی چند اس کے دام میں گرفتار ہوئے، لیکن فلسفہ مشرق کے گہرے مطالعہ اسلام اور مشرق تمدن کی روح کے صحیح ادراک، یورپ کے سفر اور تمدن مغرب کے قریبی نظارے نے اس کو بہت جلد اس کی تابانی سے بزن کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اقبال ہوا کے جھونکے کے ساتھ رائے بدل لیا۔ اقبال نے بہت حد تک ولیم بلیک اور برگساں سے استفادہ کیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اس قول کی بنیاد صرف ایک مفروضے پر ہے کہ اقبال اور نیچے یا اقبال اور برگساں میں بعض مقام میں اتحاد خیال پایا جاتا ہے۔ اقبال نے مسلسل مغرب کے کلچر اور تمدن کی اس بنا پر مخالفت کی ہے کہ اس میں عقل اور مادیت کے عناصر اصولی اور اساسی حیثیت رکھتے ہیں، اور اقبال اپنے تمام کاموں کی بنا عشق پر رکھتے ہیں اور اس چیز کو کائنات کی ترقی اور صحت کا باعث سمجھتے ہیں۔ اقبال کو جو شکایت ہے وہ یہی ہے کہ اس کے تمام شعبے اسی مرض مادیت و عقلیت کی جراثیم سے متاثر ہیں جس کی بدولت تہذیب یورپ کا وجود روز بروز کمزور ہوتا رہا ہے۔ غرض اقبال کے پیغام کا مقصد دو گانا ہے۔ اولاً یہ کہ وہ مشرق کو اس روحانی بیماری سے بچائے، دوم یہ کہ یورپ کو اس مرض مہلک سے آگاہ اور خبردار کرے۔ ڈاکٹر نکلسن، جنہوں نے اسرار خودی کا ترجمہ انگریزی زبان میں کیا ہے، شکایت کرتے ہیں
کہ اقبال کے خیالات ایک پرجوش مذہبی مسلمان والے معلوم ہوتے ہیں، نہ کہ فلسفی۔ چونکہ زندگی خودی کی تکمیل سے ہے، اس لیے سختی اور سخت کوشی اور طاقت زندگی کی ضرورت میں سے ہے۔ افراد جس قدر کشمکش اور تحمل و برداشت کے عادی ہوں گے، اسی قدر ان میں خودی کی تکمیل زیادہ ہوگی۔ لیکن خودی کے تسلسل اور بقا کے لیے مقاصد اور نصب العین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ زندگی جستجوئے مسلسل میں پوشیدہ ہے۔ آرزوئیں اور کوششوں کا نام کامیاب زندگی ہے۔ جب تک آرزو اور مقاصد کو حاصل کرنے کا جنون نہ ہوگا، زندگی پختہ نہ۔ اقبال ان سب اثرات کا سخت مخالف ہے جو خودی کو ذرا بھی کمزور کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک مارٹن لوتھر مسیحیت کا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے مذہب اور حکومت کو دو مختلف اور مستقل وجود قرار دیا۔ اقبال کے خیال میں مذہب اور حکومت کی مثال جسم اور روح کی ہے، جس کا ربط باہمی زندگی کے لیے ضروری ہے اور جن کا ایک دوسرے سے قطع تعلق موت کے مترادف ہے۔ اقبال کو سب سے بڑی شکایت جمہوریت سے اس طرح سے ہے کہ اس میں قابلیت نہیں بلکہ مقبولیت معیار ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص قابل ہونے کے بغیر مقبول ہو۔ اس پر اقبال کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جمہوریت گروہ بندی اور فرقہ پستی کو ترقی دیتی ہے۔ اقبال نیشنلزم کے ہر اس تصور کا شدید مخالف ہے جس کا معیار وطن، رنگ، نسل اور زبان سے ہو۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، زندگی یا زندگی کی جڑ آرزو یا خواہش ہے، اور زندگی کا دار و مدار آرزو اور خواہش پر ہی ہے۔ تخلیق مقاصد اور زندگی مترادف الفاظ ہیں۔ جس شخص اور جس قوم کے دل میں نئی خواہشیں اور مقاصد نہیں پیدا ہو سکتے یا نہیں پیدا ہوتے، وہ شخص یا وہ قوم مردہ ہے۔ وہ شخص، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو مقاصد مد نظر نہیں رکھتی۔ اٹھو اور دنیا کی دوسری قوموں اور دوسرے گروہوں پر نظر ڈالو اور فیصلہ کرو ان میں اور تم میں کیا فرق ہے اور کیسی یا کیا کمی ہے۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم مقاصد کے لیے اٹھتی ہے اور تمناؤں کی تلاش میں سالک ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر فتوحات اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور شاہین عقل زمین و آسمان کی حکمتوں کے شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی میں بڑا مقصد اور آرزو نہ ہو تو ایسی زندگی کا لطف ہی کیا۔ جس قوم کے افراد کے دلوں میں نئی نئی خواہشیں، نئے نئے مقاصد اور خیالات اور جذبات پیدا نہیں ہوتے، جو اپنے ارادوں میں ناقص اور تخیلات میں محدود درجہ رکھتی ہے، وہ قوم مردہ اور بوسیدہ ہے۔ اس کی زندگی کا صرف دم کا آنا جانا ہے اور اس کی ہستی صرف برائے نام ہے۔ وہ زندگی اور حیات ہی کیا جو آرزو کے بغیر ہو، کیونکہ زندگی نام ہی آرزو اور خواہش کا ہے۔ جب آرزو، طاقت اور جوش مانند پڑ جاتا ہے تو خود انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ آرزو اور تمنائیں ہمیشہ ایک قسم کی بے تابی، تڑپ اور جستجو پیدا کرتی ہے، اور یہی احساسات ترقی کے نشانات ہیں۔ آرزوؤں کا ہجوم اور تمناؤں کا ہونا ضروری ہے۔ غیر ممکن ہے کہ فیض اصل آئے نقل میں، نافع کرتا ہے کہاں پیدا ہرن تصویر۔ شاعر ٹیگور کی شہرت اقبال سے کہیں زیادہ ہے، حالانکہ علمی اعتبار سے دونوں میں کافی فرق ہے۔ منشا یہ ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی انسان کو بیکار اور مفلوج بنا دیتی ہے، دنیا بھر کی نحوست اور بد نصیبی کا پیش خیمہ ہے، بلکہ موت کا پیغام۔ انسان کو حیات ابدی کی تلاش ہے اور نام و نمود کی تمنا ہے، تو اپنے آپ کو محنت و ریاضت کے نظر کر دینا چاہیے۔ اقبال کے نزدیک سکون کا نام موت ہے، یعنی انسان کو ایک حالت پہ نہیں رہنا چاہیے۔ خودی سے مراد دنیا میں ہر چیز کی حقیقت ایک ہے، اور انسان جب اس سے واقف ہو جاتا ہے تو ہر چیز میں اپنی ہی صورت جلوہ گر دیکھتا ہے۔
اقبال نے بتایا ہے کہ نظام عالم کی اصل خودی سے ہے اور حیات کا تسلسل استحکام خودی پر منحصر ہے، لیکن اول اپنی خودی حقیقت سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور چونکہ عالم حیات کا انحصار قوت خودی پر رکھا گیا ہے، اس لیے جس قدر زندگی مستحکم ہوگی، یعنی انسان کے مقاصد بلند اور آرزو مستقل ہونے چاہیے، اس لیے کہ اصل زندگی آرزو ہے، یعنی اگر انسان کے دل میں آرزو باقی ہے تو وہ قوی دل، بلند حوصلہ اور خوش و خرم ہے، محنت و مشقت میں اس کو مزہ آتا ہے۔ لیکن جب آرزو مر جاتی ہے تو دل مردہ، حوصلے پست اور زندگی بے لطف ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد پاکیزہ اور آرزو عرفہ ہونی چاہیے۔ ڈیکارٹ کے بعد یورپ میں پے درپا بہت سے نامور فلاسفر منظر عام پہ آئے، جن میں کینٹ کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ اس کے بعد نیچے کا دور حکمرانی شروع ہوا ہے، جس نے فلسفے پر الہام کا رنگ چڑھا دیا۔ جب خودی تمام مشکلات پر غالب آ جاتی ہے تو مرتبہ جبر سے مرتبہ اختیار پہ فائز ہو جاتی ہے۔ خودی ایک حد تک مجبور ہے اور ایک حد تک مختار۔ خودی میں جس چیز سے پختگی ہوتی ہے وہ عشق۔ عشق کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عاشق اور معشوق دونوں میں انفرادیت کی شان پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اس سے خودی میں پختگی اور توانائی آتی ہے، اسی طرح سوال سے اس میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ بس خودی کو پختہ کرنے کے لیے ہمیں عشق اختیار کرنا ہے۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی۔ عشق کس طرح اختیار کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب مسلمانوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ یعنی آپ سے محبت کریں۔ انسان کو اپنی خودی کی مسلسل جد و جہد کے آخری نتیجے پر ایمان حاصل ہوتا ہے، جبھی تو وہ سراپا جد و جہد بنا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو کہ جد و جہد کی بدولت ہمیں گوہر مقصود حاصل ہو جائے گا، اس وقت تک پہ ہم کوشش کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص آزادی اور حیات ابدی کا طالب ہو تو اسے ان کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں گھر بیٹھے ہاتھ نہیں آئیں گی۔ جس شخص کے فلسفے کا اقبال کے خیال پہ سب سے زیادہ اثر پڑا ہے وہ نیچے ہے، جس کی وفات 1900 میں ہوئی۔ اس کے فلسفے کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہش اقتدار اس کائنات میں ایک بنیادی حقیقت ہے۔ یعنی جو چیز شوپنہاور کی نظر میں بدترین ہے وہ نیچے کی بہترین ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ شوپنہاور جسے شیطان سمجھتا ہے، نیچے اسے خدا سمجھتا ہے۔ بہرحال اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ بقول نیچے اس کائنات کی رگ و پے میں کار فرما ہے، اور اس کے فلسفے کا یہ سنگ بنیاد اقبال کے فلسفے کے سنگ بنیاد یعنی خودی کی مسلسل جد و جہد کی حالت سے عملی طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ اقبال اور نیچے دونوں کی نظر میں جد و جہد اور خواہش، خطرات اور مشکلات، آویزش اور تنازعات اور مصائب و آلام کے اثرات تعمیری انسانی کے لیے بنیادی ہیں۔ نیچے نے بنی نوع انسان کو دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے، آقا اور غلام، اور ان دونوں کے لیے جداگانہ اخلاق تجویز کیے ہیں۔ غلاموں کے لیے مسیحی اخلاق یعنی مسکینی، اور آقاؤں کے لیے وہ اخلاق جو خواہش اقتدار پر مبنی ہوں اور جو شدت اور جد و جہد کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اقبال اور نیچے کے خیالات میں بڑی حد تک مطابقت پائی جاتی ہے۔ دونوں کا مسلک یہ ہے کہ یہ مادی دنیا خودی کی جد و جہد کا ایک وسیع میدان ہے جس میں وہ مرتبہ اختیار پہ فائز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اقبال کے انسان کامل کا مزاج سختی اور نرمی دونوں کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ نیچے کا فوق البشر اپنی ذات میں محدود ہے۔ اس کے سامنے کوئی نصب العین نظر نہیں آتا جس کے حصول کے لیے وہ کوشش کرے۔
برخلاف اقبال کے انسان کامل کے سامنے خدا کی ذات موجود ہے، اور خدا چونکہ غیر محدود ہے اس لیے اس کی ترقی کا میدان بھی غیر محدود ہے۔ نیچے کے فوق البشر میں ایک یہ نقص ہے کہ اس نے بنی نوع آدم کو دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے، آقا اور غلام۔ اس کا خیال ہے کہ غلام ہمیشہ غلام ہی رہیں گے، وہ کبھی آقا کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اقبال کے فلسفے کی روح سے ہر شخص غیر محدود ترقیات کا محدود مرکز ہے، ترقی کی راہیں ہر شخص کے لیے یکساں طور پہ کھلی ہیں۔ نیچے چونکہ جمہور کی حکومت کو پسند نہیں کرتا اور عوام الناس سے کوئی توقع نہیں رکھتا، اس لیے وہ مجبوراً اعلیٰ تہذیب و تمدن کو طبقہ عمرے کی نشو و نما پر منحصر کرتا ہے۔ نیچے کے بعد جس مغربی فلاسفر سے اقبال کا فلسفہ قدر مشابہت رکھتا ہے وہ ہنری برگساں ہے۔ برگساں نے عقل و ادراک کی خوب دھجیاں اڑائی ہیں اور اسے بالکل ناکارہ قرار دیا ہے، لیکن اقبال عقل کو بالکل بیکار نہیں سمجھتے۔ ان کی رائے میں ادراک، وجدان و عشق تینوں مل کر وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں جسے گلشن راز میں تفکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیچے اور برگساں دو ہی فلاسفر ایسے ہیں جن کے خیالات سے اقبال کے فلسفے میں کہیں کہیں جزوی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اقبال کا نظریہ دین و سیاست کی بنیاد بھی یہی مسئلہ ہے۔ جس طرح ایک فرد کی زندگی میں روح اور جسم کا توازن ضروری ہے، اسی طرح کسی قوم کی زندگی میں بھی مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنا گویا اس قوم کی موت ہے۔ دوسرے قوموں میں مذہب قوم کی روح ہے اور سیاست۔ اقبال دنیا کی پستیوں کا قائل نہیں، فضاؤں میں پرواز اس کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ ملٹن کی شاعری کے بہترین نمونے اس کی تقریروں میں ملتے ہیں، بعض تو ضرب المثل بن چکے ہیں۔ The mind is its own place and in itself can make a hell of heaven and heaven of hell. Awake, arise, or be forever fallen.